دوستو آپ کو پتا ہے کہ عالم اسلام میں امت مسلمہ میں جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی عالم اسلام ہے، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ، جہاں کہیں بھی اسلام کے فالوورز ہیں، وہ جمعے کے دن کا نظارہ بالکل الگ ہوتا ہے اور جمعے کا دن کافی اہم ہے۔ تو جمعے کا دن، جمعے کی نماز بیت المقدس یا اس کے آس پاس ماحول کیسا تھا، کیسا رہا؟ اسرائیلی فوجیوں کے سنگینوں کے سائے میں توپوں کے آس پاس سے گزرتے ہوئے کیا لوگ پہنچ پائے مسجد الاقصی میں؟ کیا فلسطینی یا غزہ کے لوگ پہنچے؟ نماز جمعہ وہاں ادا ہو پائی؟ آج آپ کو ہم پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ دراصل قابض اسرائیلی پابندیوں کے باوجود، جی ہاں دھیان سے سنیے، قابض اسرائیلی پابندیوں کے باوجود 50,000 فلسطینیوں کی مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ہوئی۔ 50,000، کم و بیش 50,000 فلسطینی پہنچے، انہوں نے نماز جمعہ مسجد اقصی میں ادا کی۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز جمعہ کے بارے میں خاص اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نماز کو فردن نہیں بلکہ جماعت کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے کی ایک نماز جمعہ ہوتی ہے، باقی تو دن بھر میں 5 نمازیں ہیں ہی، تو وہ تو فرض ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو قابض اسرائیل کی سخت پابندیوں اور فوجی رکاوٹوں کے باوجود جمعے کے روز 10,000 فلسطینیوں نے مسجد الاقصی المبارک اور اس کے صحنوں میں نماز جمعہ، صلاۃ جمعہ ادا کی اور اپنے دینی و قومی حق کا بھرپور اظہار کیا۔ اس بات کا انہوں نے احساس کرایا کہ یہاں پر سنگینیں ہیں، یہاں پر توپیں ہیں، یہاں آس پاس فوج ہے، لیکن ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے، مذہبی فریضہ ادا کرنا ہے، اور ہمارے اوپر خطرات بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم پہنچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ زمین مقدس ہے، یہ بیت المقدس، یہ مسجد الاقصی مقدس ہے، ہمارا یہاں حق ہے، ہم نماز ادا کرتے آئے ہیں۔ بیت المقدس کے مقامی ذرائع کے مطابق تقریباً 50,000 نمازیوں نے مسجد الاقصی میں نماز جمعہ ادا کی اور قابض اسرائیل کی ان پابندیوں کو، تمام پابندیاں جو جگہ جگہ رکاوٹوں کی شکل میں ہیں، کہیں پر تلاشی کے نام پر پابندی، ہراسانی، کہیں پر کسی کو ایک ساتھ 2 4 10 لوگوں کو ایک ساتھ چلنے نہ دینا اس کی پابندی، ان تمام پابندیوں، اور کہیں توپ ہیں، کہیں گولیاں ہیں، کہیں مشین گنیں ہیں، کہیں اور زیادہ جو ہے وہ ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوجی ہیں، لیکن ان سب کے بیچ سے ہوتے ہوئے، گزرتے ہوئے مسجد الاقصی تک پہنچتے ہیں مسلمان اور وہاں نماز ادا کی ہے۔ ان پابندیوں کو چیلنج کیا تھا، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسجد میں آنے والوں کی تعداد کو کم کرنا تھا۔ یہ اسرائیلی افواج چاہتی تھی کہ اتنی پابندی کھڑی کر دو، اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دو، اتنی مشکل کر دو یہاں پہنچنا کہ فلسطینی غزہ کے لوگ جو جنگ سے پریشان ہوئے 2 سال، جو بھوک سے پریشان ہیں، جو وسائل سے پریشان ہیں، جو کمزور ہیں، جو بھوکے ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، جو اب بھی حملے جھیل رہے ہیں، جو اب بھی اپنے پیاروں کے پردہ جسم کو، جسے وہ شہید بتا رہے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے انہیں دفنا رہے ہیں، ان لوگوں کو کم سے کم تعداد میں پہنچنے دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہنچے۔ قابض اسرائیلی فوج نے قدیم شہر اور مسجد الاقصی کے اطراف میں اپنی موجودگی میں غیر معمولی اضافہ کر دیا تھا۔ غیر معمولی یعنی کہ ایب نارمل حد تک، یعنی عام طور سے سیکورٹی کے لیے مان لی اگر 150 لوگ فوجی ہوتے ہیں تو یہ غیر معمولی تھا، بہت زیادہ تھا، سیکورٹی بڑھا دی تھی۔ خاص طور سے باب الاسبات اور باب العمود 2 دروازے ہیں، انٹرنس گیٹ، باب یعنی گیٹ، باب الاسبات اور باب العمود کے مقامات پر متعدد فوجی ناکے قائم کیے گئے تھے، چیک پوسٹ قائم کیے گئے تھے۔ قابض پولیس نے نمازیوں کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کیا، ان کی شناختی دستاویزات کی جانچ کی، بہت طرح کے اڑچنیں لگانے کی کوشش کی، بعض کو حراست میں بھی لے لیا اور کئی نوجوانوں کو مسجد کے دروازوں سے واپس لوٹنا دیا۔ بالکل ایسا بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود جو وہاں پہنچ پائے ان کی بھی تعداد کم نہیں تھی۔ اسی تناظر میں قابض فوج نے القدس کے رہائشی محمد ابو الحمس کو مسجد الاقصی میں داخل ہونے سے اور نماز کی ادائیگی سے
فرض کی ادائیگی سے روک دیا۔ یہ کچھ جو سوشل انپٹس اور جو خاص طور سے جو میں نے جیسا بتایا کہ جو ذرائع ابلاغ ہے فلسطینی یا وہاں جو حماس کے زیر نگرانی جو ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا ہے، وہاں کا جو ریسورس سینٹر ہے، اس سے یہ جانکاری آئی۔ قابض حکام کی جانب سے نمازیوں پر سخت پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، بالخصوص خاص طور سے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قدیم شہر کے داخلی راستوں اور مسجد کے دروازوں پر قائم چیک پوسٹ ناکے، ان کے ذریعے جو مصلی وہاں پہنچتے ہیں صلاۃ ادا کرنے، نماز کی ادائیگی کے لیے، ان کی تعداد کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی تعداد کم ہوتی جائے۔ اگر 100 لوگ پہنچے ہیں، 1000 پہنچے ہیں، 10,000 پہنچے ہیں، تو آدھے ہی جا پائیں، آدھے سے کم جا پائیں، تاکہ ایک کوشش ہے ان کے جذبات، ان کے ایمانی جذبے کو ٹٹولنے کی، کہ جذبہ ان کے اندر اب کم تو نہیں بڑھ گیا، لیکن جذبات کی قدر کرنی چاہیے، سلام ان کے جذبے کو۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب القدس میں مسلسل عوامی اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ فجر اور جمعے کی نمازوں میں بھرپور شرکت کی جائے۔ یاد رکھیے، خاص طور سے دو نمازوں میں کیا اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ نماز فجر اور جمعے کی نمازوں میں بھرپور شرکت کی جائے اور مسجد الاقصی میں ڈٹ کر موجود رہا جائے، تاکہ اس کی اسلامی شناخت کی بقا میں، اس کو مضبوط کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ ہر بار جب جمعے کا دن ہوتا ہے اس سے پہلے ہر وقت یہ کوشش کی جاتی، اپیلیں کی جاتی، اور یہ بھی پیغام جائے جو قابض اسرائیل ہے، یعنی اسرائیل جس نے وہاں قبضہ جما رکھا ہے، اس کی فوجی جو وہاں پر ہے، قابض اسرائیل کے ان منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے جو موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ ان کے منصوبے ہیں، ان کی پلاننگ، ان کی سازش ہے کہ حالات کو بدل دو، انہیں اتنا پریشان کرو، انہیں اتنا، اب کیا کہیں، مارنا تو استعمال کر ہی سکتے ہیں، 70,000 زیادہ لوگ مارے گئے ہیں پچھلے 2 سال میں۔ تو ان تمام اپیلوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ ان اپیلوں میں سے اس امر پر زور دیا گیا کہ مسجد اقصی میں رباط عوامی اتحاد اور مقدسات کے دفاع کی علامت ہے، اور القدس اور اس کے باشندوں کے خلاف بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عوامی موجودگی اور استقامت کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا کی نظر لگی ہوئی تھی کہ کیا ہوتا ہے، جمعے کے دن کتنے لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو رپورٹ دی، اس کے مطابق جمعے کی نماز میں 50,000 کے آس پاس لوگ پہنچے تھے۔ حالانکہ تمام طرح کی رکاوٹیں تھیں، ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس سے پابندیاں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود یہ جذبے ایمانی کا مظاہرہ کیا گیا۔